قرآن مجید کا سورہ نمبر 47 سورہ محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اس اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے اور اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو کہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیوں کا کفارہ ادا کر دیا، برائیاں دور کر دیں اور ان کی حالت کو درست کر دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح خدا لوگوں کے حالات و اوصاف بیان کرتا ہے۔ پس جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر چکو، خوب قتل کر لو، تو پھر ان کو مضبوط باندھ لو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، یا تو احسان کرو، رہا کر دو، یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ جنگ میں اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ حکم اسی طرح ہے، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ تم لوگوں کے باس کو باس سے آزمانا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور منزل مقصود کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، اور ان کی حالت کو درست کرے گا، اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کا وہ ان سے تعارف کرا چکا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے، بس اس اللہ نے ان کے سب اعمال اکارت کر دیے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کا سرپرست ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی سرپرست اور کارساز نہیں ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا میں بہرہ مند ہو رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور اس طرح کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ طاقتور تھیں جس نے تمہیں نکالا ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بس ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ کیا وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی بد عملی اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں تغیر نہیں ہوتا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو صاف شفاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا ایسے پرہیزگار لوگ ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور ان کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر تمہاری طرف کان لگا کر بات سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان خاص لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کو علم عطا کیا گیا ہے کہ انہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہدایت طلب کی ہے اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، اور ان کو ان کے حصے کی پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ سو یہ لوگ تو بس اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے، تو اس کے آثار و علامات تو آ ہی چکے ہیں، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر ان کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہے گا۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوب جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور خدا سے اپنے ذنب اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ تمہاری گردش، چلنے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورہ کیوں نازل نہیں کی جاتی؟ بس جب ایک محکم سورہ نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتل و قتال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو دیکھیے گا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، اور جب جہاد کا قطعی فیصلہ ہو جاتا تو اگر یہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ، تمہیں اقتدار مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنی قرابتوں کو قطع کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پیٹ پھیر کر کفر کی طرف پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دور دور کی سجھائی۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مان لیں گے، اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہوں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کی ناراضی کا باعث تھی اور اس کی خوشنودی کو ناپسند کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کے سینوں کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں علامتوں سے پہچان لیں، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے انداز گفتگو سے تو ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم و ممیز کریں اور تمہارے حالات کی جانچ کر لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہاں البتہ اللہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور پھر وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ بس تم کمزور نہ پڑو اور ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، حالانکہ تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ خدا تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، اور اگر وہ تم سے وہ مال مانگے اور پھر اصرار بھی کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ تمہارے دلی کینوں اور دلی ناگواریوں کو ظاہر کر دے گا۔ ہاں تم ہی ایسے لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی نفس سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، البتہ تم اس کے محتاج ہو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔